تو جوئی صاحب میری جو تھوڑی بہت انگریزی ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ چونکہ تجربہ زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، زیادہ آپ جانتے ہیں اب ماشاءاللہ آپ کیا انگریزی. چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وائلنس کو کنڈم کرتا ہوں. میں سر آپ سے ترجمہ چاہ رہا ہوں انگریزی اور اردو دونوں میں، پنجابی میں بھی. لوگوں کو سمجھائیں کہ عمران خان نے کیا جواب دیا. انہیں کیا سیدھی سیدھی گل ہے کہ جنہوں نے حملے کیتے نے یا قانون ہاتھ چ لیا میں اس مذمت کرنا. بہت واضح ناظرین، یہ بہت ایک کلیئر کٹ یہ تو ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے. جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے اسی دن اسی رات نیکسٹ ڈے جب جو عمران خان صاحب سے انٹرویو ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں پارٹی کے ترجمان ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ فواد چودھری صاحب. جب ایک دن پہلے آپ نے یہاں پہ ایک تھیٹرک دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ بیل لے کے نکلے باہر سے، پھر پولیس آئی، وہ واپس بھاگ گئے. تو شام کو جب باہر نکلے دوبارہ اپنی بیل لے کے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا تو فواد چودھری صاحب بھی بہت واضح تھے. مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں نظر آیا ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے، کہ وہ اس پہ رنجیدہ. میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. علی زیدی صاحب سندھ میں پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. کل رات کو ان کے حوالے سے تو ایک خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ شاید وہ پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہے ہیں، لیکن وہ آئے. انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کیا بات کی یہ بھی سنیں ذرا. یہ جو وائلنٹ اور دہشت گردی ہوئی ہے جس نے کی ہے بالکل بھی کنڈیمنیبل ہے. ان کا حساب بھی ہونا چاہیے، کتاب بھی ہونا چاہیے. اس سے بھی بڑھ کے ناظرین اور جو صاحب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ظاہر آج کل پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس سارے واقعے کو لے کے کیا بات کی، اس کے آئینی قانونی پہلوؤں کے اوپر سنیں ذرا. انہوں نے اٹیک کیا، ان کے خلاف آرگومنٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے نارمل کورٹ تو کام کر رہے ہیں. تو جس طرح باقی سب کو آپ نارمل کورٹ میں ٹرائی کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی نارمل کورٹ میں ہی ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. یہ کہ کون انوالو تھا، یہ کہ اس کے پیچھے کوئی تو نہیں تھا، وہ ساری جو کنسپریسی کی ایک بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے ہوا نہیں ہوا، یہ کیوں آنے دیا، یہ ساری چیز کو ایک پراپر انڈیپینڈنٹ آزاد انکوائری ہو کے ہونی چاہیے. جو بھی ہے اس میں ملوث اس کو پھر آپ نہ چھوڑیں. جو کچھ ہوا بالکل اس کی مذمت ہر کو کرنی چاہیے، ہر پاکستانی کو. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو مذمت کرنی چاہیے اور بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرار واقعی سزا جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ سارے کے سارے ناظرین واقعات ہیں، اور اس کے اوپر دوبارہ سے جو چوئی صاحب نے بات کی، ہم اس کو ری ایٹیٹ کرتے ہیں کہ پہلے مجھے تو پہلے آپ جواب نہیں دے رہے نا خاور گمر صاحب. جی چوئی صاحب گو اہیڈ. یہ جو انسٹالیشن پر حملے ہیں اور جن کا بھی یہ کالی کرتوت ہے، ان کے گلے میں رسا ڈالیں، ان کو لٹکائیں، ان کو گرجا چوک پر، انہیں چیرنگ کراس پر، انہیں راوی کے پل پر، جدھر جدھر پھانسی لگتی ہے لگائیں. وی ہیو نو سمپتھی فار سچ پیپل who attack our important installations. جو ہمارے ملک کے مجاہد ہیں ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، جو یہ کام میں کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی یہی کہا ہے وہ ان کو پکڑے. لیکن وہ آپ بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ آپ کی جو پولیس ہے، یہ آپ کے جو سو کالڈ نگران ہیں، اور ان کے اوپر جو براجمان ہیں، جو روز گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ان پر جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، 9 سے پہلے اور اس کے بعد، یہ لوگوں کے لیے انہوں نے عذاب بلایا ہوا ہے. کیا مت لایا ہوا ہے نہ. یہ کوئی پہلے کوئی کام ٹھیک کیا، میں نے پہلے بھی کہا اکانومی کو درست کرنا تھا انہوں نے، وہ ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کے جا کے تھاڑوں میں اور پرائیویٹ جگہوں پر جا کے ان کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، اور کئیوں کی جانیں لے چکے ہیں، اس کا جو کوئی جواب نہیں دے رہے. یہ تو ابھی عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں کہ فلاں کو پیش کرو، پیش نہیں کرتے، کر لو جو کرنا ہے. بھائی اس کا کیوں کوئی جواب بھی دے دیں. انہوں نے بھی کوئی 24 کروڑ سم تھنگ دا ملک ہے یار، بس کرو. یہ بات تو ان کی کسی طرف نہیں جانی. یہ ریلیاں نال کام نہیں بننا.
اب آپ پھر کہیں گے میں خبر دیتا ہوں، لیکن میں ابھی پہلے پوچھوں گا آپ کو وقفے میں کہ بھئی دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں بالکل وقفے میں آپ سے بات کریں گے، لیکن جو آپ نے بات کی چوئی صاحب، یہ جو گرفتاریاں ہیں نقص امن کو روکنے کے لیے، ناظرین یہ بڑے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ بھی ایک بڑا انتہائی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ. بندے کو ایم پی او کے پکڑے وہ وہاں سے رہا کرتی ہے ایک دوسرے میں. یہ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں عورتوں کو. جی بالکل ناظرین یہ دکھاتے ہیں کہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ کس طرح ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ سے باہر نکلا جاتا ہے، عدالتوں سے باہر نکلتے ہیں اور ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فارمر ایم این اے، وہ نکلے، ان کو کر لیا گیا. شری مزاری صاحبہ، شری رحمان صاحبہ تو آج کل پی ڈی ایم کی منسٹر فار انوائرمنٹ ہے، وہ کافی اگریسو ہیں آج کل. یہ سابقہ جو ہے منسٹر فار ہیومن رائٹس شری مزاری صاحبہ، وہ ایک دفعہ گئیں، پھر ان کی بیٹی ایمان مزاری بڑی زبردست ریزیلنٹ جو وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، وہ دوبارہ جا کے چھڑواتی ہیں، بیل لیتی ہیں، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ چھڑواتی ہیں رات کو، پھر ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے. اب وہ 71 سال کی ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن یہ بھی سارے کا سارا واقعہ ہو رہا ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ بھی فارمر ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی، بیل ملی، ریلیز کیا گیا، دوبارہ ریسٹ ہو گئی. سینٹر فلک ناز چترالی صاحبہ، یہ بھی آپ کے سامنے. فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری کے جو سارے کے سارے مناظر ہیں وہ آپ نے دیکھے. تو یہ سارا کچھ ریاست پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر کسی نے غلطی کی ہے اس غلطی کے مطابق قرار واقعہ اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو کوئی غلطی نہیں ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں، بالکل اس کی کوئی کسی کی سزا بھی اجازت نہیں دیتے. وہ کہہ رہی ہو میں نے غلطی نہ ہو گیا. واٹ از دس؟ چلے ناظرین، کور کمانڈر کا کار جو ہے غلطی ہے. میں جیسا بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، نہیں وہ تو اس کے اوپر تو دو رائے جو سب ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو شروع سے ہم بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جن کو پکڑا جا رہا ہے، اب علی محمد خان صاحب ہیں، وہ اتنے دھیمے مزاج کے، جو میں نے کم از کم پولیٹیشین نہیں دیکھا، وہ کسی بھی اپنے شدید ترین اپوننٹ سے بھی بات کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کوئی دیندار وہ بڑا مجاہد آدمی ہے، تو وہ بڑے جس رات عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو اوور آل پرسنالٹی ہے وہ آپ دیکھیں، وہ مطلب کتنے دھیمے مزاج کے ہیں. اسی طرح ملیکہ بخاری صاحب مختلف اوقات کے اندر ہم نے دیکھا ہے لاجک کے اوپر بات کرتی ہیں. اس کے بعد اگریسو ضرور ہیں جو ہے شری مزاری صاحبہ، لیکن پروفیسر صاحب جواب نہیں نہ کونا.